الرحمن الرحیم آج کا ہمارا چھٹا لیکچر ہے دا اچیومنٹ آف شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری کے 5 سال کا دورانیہ تھا، 1540 سے لے کر 1545 تک۔ تو اس 5 سال کے دورانیے میں یہ آگرہ، اس کے علاوہ کلینجر اور دہلی کا سلطان رہا۔ تو ان 5 سالوں میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شاید دہلی کے تحت پر یا اپنے دارالخلافہ اپنے کیپٹل میں 1 مہینہ رہا ہو، لیکن 5 سالوں میں یہ اپنے ایریا، اپنے دور حکومت کے جتنی بھی پروونسز تھے یا جتنی بھی ایریاز تھے ان میں اکثر و بیشتر کسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ تو چونکہ یہ بہار کے سلطان کے ساتھ رہ چکا تھا، اس کے علاوہ بابر کے آرمی میں بھی رہ چکا تھا، اور بچپن بھی کچھ ایسی گزر چکی تھی کہ خوب تگڑا تھا، خوب سیکھنے والا ذہن تھا، تو اس وجہ سے اس کا ایڈمنسٹریشن سسٹم بہترین ایک ایڈمنسٹریٹر تھا۔ بہترین ایڈمنسٹریٹر اس لحاظ سے تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کو 4 پروونسز میں ڈیوائیڈ کیا، ٹھیک ہے، 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ہر صوبے کو پھر سرکار میں ڈیوائیڈ کیا۔ اس زمانے میں سرکار کہا جاتا تھا، آج کل اس کو ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 پروونسز میں، اس میں 4 پروونسز میں ہر ایک پروونس جو ہے یہ پھر سرکار میں یعنی ڈسٹرکٹ میں ڈیوائیڈ کیا۔ تقریباً اس کی 4 پروونسز میں 47 ڈسٹرکٹ آتے تھے، ٹھیک ہے، 47 ڈسٹرکٹ بہت بڑا ایریا تھا۔ پھر ہر ڈسٹرکٹ میں اس نے پرگانہ قائم کیے۔ پرگانہ جو ہے آج کل اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تحصیل۔ پھر ہر ضلع میں اس نے تحصیل قائم کیے، پھر ہر تحصیل میں اس نے گاؤں قائم کیے، اور اسی طرح جو ہے نا گاؤں کے لیول پر پھر کچھ لوگ آفیسر مقرر کیے جو اس علاقے کی دیکھ بھال جو ہے وہ سنبھالتے تھے۔ تو اور ان سب 4 پروونسز، 47 ڈسٹرکٹ، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اتنی مقدار کی تحصیلیں، ان سب کا سربراہ جو تھا یہ سینٹرل ایریا یا سینٹرل دیکھ بھال جو تھی یہ اس کے ذمہ تھی۔ تو گویا اس نے لیبر آف ڈویژن کی، ڈویژن آف لیبر کیا۔ ڈویژن آف لیبر کا کیا مطلب؟ کام لوگوں کو سونپ دیا۔ تو اس طریقے سے لوور لیول کے جو لوگ تھے یعنی عام آدمی کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات نمایاں ہو گئے۔ جتنے صوبے زیادہ ہوں گے، جتنے ضلع زیادہ ہوں گے، ضلعوں کے اندر جتنے تحصیلیں زیادہ ہوں گی، تحصیلوں کے اندر جتنے گاؤں زیادہ ہوں گے، اور ہر گاؤں میں اگر آپ کے نمائندے ہوں گے تو اس طرح آپ کا جو بھی ویژن ہوگا وہ لوور لیول پر بہت بہترین طریقے سے جا سکے گا، اور لوگوں کی معیار زندگی بہت جلد غربت سے نکل کر یہ خوشحالی کی طرف آئے گی۔ تو یہ فارمولہ جو تھا ایڈمنسٹریشن سسٹم یہ شیر شاہ سوری کا تھا، اور اسی وجہ سے شیر شاہ سوری کا جو 5 سال کا دورانیہ تھا یہ اتنا بہترین دورانیہ تھا کہ لوگ اتنے خوش تھے، امن تھا، سکون تھا، اور اس کے علاوہ لوگوں کی معیار زندگی یعنی دا اسٹیٹس آف لائف جو تھا وہ بہت بہتر تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کا جسٹس تھا۔ جسٹس کیا کہتے ہیں؟ انصاف کو۔ شیر شاہ سوری کا فرمان تھا کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ تب تک معاشرہ نہیں کہلاتا کہ جب تک اس میں انصاف نہ ہو، اور جب تک اس میں تاجر کو سیکورٹی نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے اس نے جسٹس سسٹم مقرر کیا، اور جسٹس سسٹم وہ ایسا سسٹم تھا کہ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس جو آج پاکستان کا چیف جسٹس ہیں، ہندوستان میں چیف جسٹس ہیں، تو یہ چیف جسٹس کا تصور جو تھا سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے دیا تھا۔ پھر چیف جسٹس کے نیچے جو مختلف جسٹس ہوتے ہیں، ہائی کورٹس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے نیچے پھر سیشن کورٹ ہوتے ہیں، پھر سول کورٹس ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا تصور جو تھا شیر شاہ سوری نے دیا تھا۔ پھر سیشن کورٹ میں جو سول ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیشن ججز ہوتے ہیں، یہ بھی شیر شاہ سوری کے بنائے گئے قوانین اور اس کے طریقہ کار کے مطابق تھے۔ تو اس نے جتنی بھی جابز آتے تھے، گورنمنٹ کے جابز آتے تھے، تو اس میں ہندو کمیونٹی اور پلس مسلم کمیونٹی کو ایکولی نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کورٹس کام کیے تھے، جس طرح آج کل کے سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، سیشن کورٹس ہیں، اسی طرح کورٹس اور اس میں جو ججز تھی یہ بھی باقاعدہ قائم کیے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس سسٹم اس نے بنایا تھا۔ پولیس سسٹم جو تھا یہ باقاعدہ طور پر ہندی اور مسلمانوں کا ایک محافظی
ادارہ سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح بہترین سسٹم تاجروں کے لیے بنایا تھا کہ جس تاجر کا جس ضلع میں مال ضبط یا ڈاکو اس کو لوٹ لیتے تھے تو اس ضلع کا جتنا بھی ایڈمنسٹریشن تھا وہ سارا کا سارا برخاست کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے ایڈمنسٹریشن اور جسٹس کے لحاظ سے یہ بہت بہترین ایمپرر رہ چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کمیونیکیشن سسٹم۔ کمیونیکیشن سسٹم جو تھا اس کے حوالے سے یہ بھی اس نے بہت زبردست اچیومنٹ کیے ہیں۔ اس نے اپنے 5 سال میں 4 بڑے بڑے روڈز قائم کیے تھے، اور اس میں جو سب سے بڑا روڈز ہیں وہ کون سا تھا؟ وہ تھا جی ٹی روڈ۔ تو جی ٹی روڈ آج کل آپ بھی سنتے ہیں، اکثر لوگ جاتے ہیں کہاں کہ اکثر لوگ سنتے ہیں موٹر وے بننے سے پہلے، موجودہ موٹر وے بننے سے پہلے جتنے بھی لوگ سفر کرتے تھے پاکستان میں یہ جی ٹی روڈ پر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہ موجود ہیں، جب بھی موٹر وے سردی میں بند ہو دھند کی وجہ سے تو آج بھی لوگ جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں یہ تو موٹر وے پہ الاؤڈ نہیں ہیں، چھوٹی گاڑیاں الاؤڈ ہیں، تو بڑی گاڑیاں جو ہیں آج بھی جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں۔ دا جی ٹی اسٹینڈ فار گرینڈ ٹرنک روڈ۔ یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ تو انگریزوں نے پہلے اس کو جی ٹی روڈ نام دیا، لیکن یہ اس سے پہلے جو تھا یہ جرنیلی روڈ کہا جاتا تھا، یا اس کے علاوہ جو ہے انگریزوں نے ایک اور اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اس کو ایک نام دیا تھا دا ریور آف لائف، کہ یہ ایک ایسا روڈ ہے کہ جس پر پوری زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ یعنی یہ ایسا روڈ تھا جی ٹی روڈ، 4 بڑے بڑے روڈوں میں سے ایک روڈ جو تھا یہ جی ٹی روڈ ہے، جو آپ جانتی بھی ہیں، آسان بھی ہیں۔ یہ ایسا روڈ تھا جو کہاں سے شروع ہے؟ یہ تقریباً شروع ہے، یہ کابل افغانستان سے شروع ہے، ٹھیک ہے، افغانستان سے شروع ہو کر، ٹھیک ہے، افغانستان سے شروع ہو کر چٹاگانگ تک چلا جاتا ہے۔ چٹاگانگ کابل افغانستان میں ہے، درمیان میں پاکستان ہے، ٹھیک ہے، پاکستان، پھر آگے دہلی ہندوستان، اور پھر ہندوستان سے آگے یعنی ہندوستان تک، تو گویا 3 کنٹریز جو ہیں اور بنگلہ دیش تک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنگلہ دیش بھی پہلے چونکہ ہندوستان کا حصہ تھا، تو کابل، پاکستان، ہندوستان موجودہ انڈیا، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش، تو یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ جی ٹی روڈ کور کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے شیر شاہ سوری کا جو ایریا تھا، یعنی جو اس کا حکمران تھا، اس کا جو کیپٹل تھا، یہ 3 علاقے یہ جوڑتا تھا، 3 کیپٹل کے ساتھ بنیادی علاقے جوڑتا تھا۔ کون کون سے علاقے؟ لاہور، آگرہ اور دہلی، یہ 3 علاقے جو ہیں یہ جی ٹی روڈ کیپٹل کے ساتھ اٹیچ رکھتا تھا۔ اور مزے کی ایک اور بات بتاؤں کہ اتنا بڑا روڈ، یہ تقریباً اس کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کی لمبائی جو ہے 3670 کلومیٹر ہے، جو کابل سے شروع ہو کر چٹاگانگ تک چلا جاتا ہے، 3670 کلومیٹر۔ اور یہ کتنا پرانا ہے؟ آج بھی موجود ہیں۔ تو 1545 میں یہ بنا ہے، تو آج کل تقریباً 450 سال پرانا یہ روڈ آج بھی موجود ہیں۔ تو 3670 کلومیٹر لمبا روڈ یہ ایسا ویران روڈ نہیں تھا۔ شیر شاہ سوری نے اس کے کنارے پر فروٹس کے پلانٹ لگائے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو تیز رفتار تو گاڑیاں ہوتی نہیں تھی، تو یہ جو ہے فروٹس یہ لوگ راستے میں کھاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے آج بھی آپ جی ٹی روڈ پہ چلیں تو آپ کو کناروں پر جو بھی پودے نظر آتے ہیں، پلانٹس نظر آتے ہیں، یہ شیر شاہ سوری کے حکم پر لگائے جانے والے پلانٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر 2.5 کلومیٹر کے بعد جو ہیں، جس کو کوس کہا جاتا تھا، کوس واز ون آف دا یونٹ اینڈ دیٹ ٹائم ایز اے میجرنگ یونٹ، جو 2.5 کلومیٹر کے بعد جو ہے ایک سرایہ قائم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جو ٹریولر ہوتے تھے، جو مسافر ہوتے تھے، اس کے لیے ایک ایریا ہوتا تھا، ایک کمرہ بنے ہوتے تھے۔ وہ کمرے جو تھے وہ ہندو کے لیے الگ ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیے الگ ہوتے تھے، 2 الگ الگ سرائے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں کنواں بھی ہوتا تھا اور مسجد بھی ہوتا تھا۔ تو مسجد میں عبادت کرتے تھے، کنویں کے ذریعے جو ہے یہ پانی حاصل کرتے تھے، اگر سواری ہیں اس کو پانی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے رات گزارنے کے لیے باقاعدہ سٹے کرتے تھے سرائے میں۔ تو ہر 2.5 کلومیٹر کے حساب سے تقریباً جو ہے یہ 1700 سرائے اس نے بنائے تھے، 1700 سرائے اس نے بنائے ہوئے تھے جی ٹی روڈ پر۔ اس کے یعنی یہ اتنے بہترین میکینزم کے ساتھ اس نے یہ سسٹم بنایا تھا۔ تیسرا جو ہے یہ چوتھا، ملٹری ریفارمز، فوج میں اس نے کیسے اصلاحات کیے تھے؟
تو شیر شاہ سوری جو تھا یہ پہلا حکمران تھا جس نے فوج اور فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف کا تصور دیا تھا، اور وزیر خارجہ کا تصور جو تھا یہ بھی شیر شاہ سوری نے دیا تھا کہ کسی بھی ملک کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا ایک ایسا منسٹر ہونا چاہیے جو باہر کے دنیا یا باہر کے اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات کو ڈیل کرے۔ تو وزیر خارجہ کا کنسپٹ اور اس کے علاوہ سینٹرل آرمی کا کنسپٹ جو تھا یہ کس نے دیا تھا؟ شیر شاہ سوری نے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ملٹری میں جتنی بھی لوگ بھرتی ہوتے تھے تو یہ سارے کے سارے خلجی جو لوگ ہوتے تھے، خلجی ڈائنیسٹی والے لوگ جس طرح آرمی کو بھرتی کرتے تھے، شیر شاہ سوری بالکل اسی کے طرز پر آرمی کو بھرتی کرتا تھا۔ اور آرمی میں جو اس کی اپنی انڈر آرمی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا امپیریل آرمی۔ تو اس میں جو یہ لوگ بھرتی کرتے تھے تو اس کی ریکروٹمنٹ یہ خود کرتے تھے۔ اور اس میں کتنے لوگ تقریباً تھے؟ اس میں تھے یونٹ 10 100,000 10,000 لیک 1,50,000 جو تھے انفینٹری یعنی جنگجو لوگ تھے جو اس کے پاس تھے، باقاعدہ ان کے پاس اسلحہ اور بارود ہوا کرتے تھے، اور اس میں تقریباً 500 تک ہاتھی، یہ بھی جنگ کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، تو 500 تک ہاتھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس نے فورٹ اور فورٹریس بھی بنائے تھے، مختلف جگہوں پر قلعے بنائے تھے تاکہ دشمن سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ آج بھی جتنی بھی قلعے موجود ہیں یہ قلعے جو ہیں اس زمانے میں ایمپرر اس میں سٹے کرتا تھا اور بادشاہ جو ہے اس میں کسی دیر کے لیے رہتا تھا اور دشمنوں سے اس کی باقاعدہ حفاظت ہوتی تھی۔ اگر اکنامک ریفارم جو ہیں اکنامکلی اس نے لوگوں کو کس طرح ڈیولپ کیا؟ اکنامکلی یعنی معاشی لحاظ سے۔ معاشی کا کیا مطلب؟ پیسوں کے لحاظ سے۔ آسانی طرح آپ اس طرح سمجھیں کہ پیسوں کے لحاظ سے اس نے اس طرح ریفارمز کیے کہ ایک تو جتنا بھی اس کے انڈر اسٹیٹ تھا یعنی 4 پروونسز تھے، تو جتنا بھی اس کا ایریا تھا ان سب کی پیمائش کرنے کے بعد جاگیردارانہ سسٹم ختم کیا۔ جاگیردارانہ سسٹم وہ سسٹم تھا کہ ایک بندے کی بہت لمبی زمینیں ہو، بہت زیادہ زمینیں ہو، اور وہ لوگوں کو کرائے پر رکھے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور اس کی رزلٹ میں وہ اس کو صرف گندم وغیرہ اس کو صرف دیا کرے، بقایا کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھا جاگیردارانہ سسٹم۔ اس نے جاگیردارانہ نظام ختم کیا اور لوگوں کو زمینیں دی، اور لوگوں کو زمینیں اس طرح دی کہ باقاعدہ اس کی پیمائش کی۔ پیمائش کرنے کے بعد اس زمین سے جتنی پروڈکٹ نکلتی تھی، گندم، جوار، باجرے جتنی بھی ہوتے تھے، کپاس وغیرہ، اس لینڈ کا 1/4 یعنی 1/4 جو پروڈکٹ کا ٹیکس جو ہے یہ لے لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندے کو فار ایگزامپل 100 من گندم ہوتا تھا تو 100 من میں سے 75 گندم جو ہے 75 گندم یہ اس زمیندار کا ہوتا تھا، اور 25 من گندم جو ہے یہ اس کے لیے آپشن تھا کہ یا تو وہ پیسوں کی صورت میں حکومت کو یہ دے دے، ٹھیک ہے، ٹیکس، یا اس کے علاوہ 25 من گندم دے دے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرے لوگوں پر یہ گندم غریبوں پر تقسیم بھی ہوتا تھا، اور پیسوں کی شکل میں یہ خزانے میں پیسے آتے تھے، اور اس طرح یہ خزانے سے روڈز وغیرہ، آرمی وغیرہ اس سے پلتے تھے۔ تو یہ جو پیسے آتے تھے تو پیسوں کا کنسپٹ بھی سب سے پہلے جو آنا ہے، یہ جو سکے ہوتے تھے، آپ لوگوں نے آج کل کے سکے دیکھے ہیں، یہ سکے آج کل کے تو 1 روپے کے ہیں، تو یہ شروع میں 1 روپے نہیں ہوتا تھا، تو 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے تھے، 16 آنے، ٹھیک ہے، اور 16 آنے میں پھر 8 جو تھے 16 انوں میں 2 اٹنی ہوتے تھے، 2 اٹنیوں میں پھر سر 4 54 ہوتے تھے، یعنی اس طرح 1 روپے کے اندر بھی، کیونکہ اس وقت 1 روپے کی بہت ویلیو ہوتی تھی، تو اس کے سب 54 اٹنی یہ بھی استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے اس نے جاری کیے تھے۔ آج بھی جو سکے چل رہے ہیں یہ شیر شاہ سوری کا کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیر شاہ سوری نے DC ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ سارا کا کنسپٹ، پٹواری سسٹم، یہ سارا کا سارا سسٹم شیر شاہ سوری نے دیا تھا۔ تو آج ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے جو 5 سال تھے یہ پورے مغل حکمرانوں کے 350 سال کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں اور شیر شاہ سوری کے صرف 5 سال رکھ دیے جائیں تو شیر شاہ سوری کے 5 سال جو ہیں یہ پھر بھی کام کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے وہ کیا ہیں، وہ مضبوط بھی ہیں اور بہت زیادہ کام اس میں ہو چکے ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر ہم اپنے حکومت کو دیکھ لیں تو 5 سال ایک حکومت کو مل جاتے ہیں، تو 5 سالوں میں وہ پھر بھی ان سے اتنے کام نہیں ہوتے جتنا 1545 میں اس زمانے میں شیر شاہ نے سر انجام دیے تھے۔ GT روڈ 3670 کلومیٹر کا روڈ تھا، اور اس کے علاوہ 3 اور روڈ تھے، جبکہ ایک BRT ہیں وہ
यानी वो 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और सिर्फ 31 किलोमीटर का रोड है वो नहीं बन रहा। तो इससे हम शेर शाह सूरी की अचीवमेंट, इसकी जहन साजी और इसकी बेहतरीन टीम, ये हम इससे सीख सकते हैं। लेकिन फिर चूँकि ज़िंदगी जो है, ईद उस वक़्त आई जब शाम हो चुकी थी, चूँकि 5 साल बहुत कम दौरानिया था और आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी लोग रहते हैं, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश, बर्मा, इसके अलावा है ख़ुद इंडिया, इसमें आज भी इनके लगाए हुए जो मंसूबे हैं इनसे आज भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज भी इनके रोड्स, पोस्ट ऑफिसेस इसने बनाए थे, ये भी आज भी इनके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चूँकि कलिंजर का किला फतह करते करते वहाँ पर बारूद पटा, बारूद पटने से ये ज़ख्मों की ताब ना लाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आज भी तारीख़ में ये शेर शाह सूरी के नाम से याद किया जाता है, अपनी बहादुरी और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चूँकि ये फौत हो गया, फिर आगे किया हुआ हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के अगली वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह हमारा 7वां लेक्चर होगा। तब तक के लिए